محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آج کے میرے جو درس کا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کے چند آیات کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ ان آیات کی سب سے جو قرآن مجید میں سب سے جو افضل صورت مانی جاتی ہے وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی اگر شان نزول کی بات کریں تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، میں تمہیں کوئی ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی مثل نہ تو توریت میں ہے اور نہ ہی خود قرآن مجید میں ہے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا، جی بالکل یا رسول اللہ، آپ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورت کے متعلق ایک واقعہ نقل فرمایا۔ آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جاتے ہوئے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، اسٹے کیا، اور اس پڑاؤ کے دوران جو ان کے جہاں پہ اسٹے کیا وہاں کے جو قبیلے کا سردار تھے ان کو سانپ نے ڈس لیا، تو تکلیف سے بہت برا حال، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو لایا گیا، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما کے ان کو دم کر دیا۔ تو اسی وقت جو ان کا جو سارے کا سارا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اس واقعے کو ڈسکس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یقیناً اس میں شفا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کے میں جو پہلی آیات نقل کی جاتی ہے، لکھی گئی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کی تعریف کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں کسی پہاڑی کو، کسی اونچی مطلب کہ اونچائی کی جگہ کو اسم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے، اللہ کے لفظی تو کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن یہ اس ہستی کے لیے موقوف ہے اللہ، جس کی کوئی اور میننگ ہو نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کا مطلب رحمان ایک جوش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تو جس طرح کہ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو سمندر کی جو لہریں ہیں وہ ایک جوش کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور جو الرحیم ہے وہ ایک تسلسل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، جیسے کہ دریا کی لہریں ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اگر ان دونوں کیفیات کو اگر ویسے انسانی دماغ سے سوچنا چاہے کہ یہ دونوں کس جگہ پہ ایک ایسی دونوں کیفیات موجود ہیں، تو انسان کا جو دماغ ہے وہ تھک جائے، لیکن ان کیفیات کو کسی بھی ایک جگہ محسوس نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ واحد اللہ کی ذات ہے جہاں پہ یہ دونوں کیفیات اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 آیتیں جو صورتیں جو نازل فرمائیں، تو ان میں تمام صورتوں کے شروع میں ان کو نقل کیا گیا، ان کو لکھا گیا۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر یہ صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا اس صورت کو، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اسی طرح نازل فرمایا جس طرح صورت کو نازل فرمایا۔ اسی طرح جب ملکہ سبا نے اپنے خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اپنے قبیلے کے سامنے پڑھ کے سنایا، تو فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو جتنے بھی جو فضیلت ہے وہ اسی سے بیان فرمائی ہے کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے اور شکر کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب شکر کرنے کی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دعائیں سکھلائیں، جیسے کہ کھانے کے بعد کی دعا ہے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतामना व सकना, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें खाना खिलाया। और उसके बाद जब बैतुल खुला से निकलते हैं तो उसकी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अन्नी अनिल अज़ा व वाफ़नी। शुक्र है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे आफ़ियत अता की, इज़ा देने वाली चीज़ों से मुझे निजात दी। और फिर फरमाया रब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि वो तमाम आलमीन का रब है। हज़रत इसी तरह जो शेख सादी का एक वाक़या है कि आप रवायत फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक शख्स का जंगल में गुज़र हुआ। उस शख्स ने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी है जिसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है और वो ऐसे सिसकती पड़ी हुई है। तो देख के वो शख्स तजस्सुस में पड़ गया कि इसको खाना कौन खिलाता होगा? ये कैसे ज़िंदा होगी? तो वो उसी जगह बैठ गया, उसको देखना शुरू हो गया। करीब उसके एक दरख्त था, वो दरख्त के ऊपर चढ़ के उसका देखता रहा कि शायद इसको अब रिज़्क कौन देगा? कुछ देर बाद उधर एक शेर आता है। शेर आके उसको अपना शिकार करता है और शिकार करके जो बचा-खुचा रिज़्क रह जाता है उसका शेर का, वो उधर फेंक के चला जाता है और लोमड़ी रेंगते हुए जाती है और वही शिकार जो है उसको खा जाती है। तो वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कह के जंगल की तरफ निकल जाता है, गार में बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अगर लोमड़ी को रिज़्क मिल सकता है तो मुझे भी मिल जाएगा। 1-2 फाका इसी तरह काटता रहता है, इबादत करता रहता है गार में बैठ के। तो बाद में फिर एक फाके के बाद जब दूसरा फाके का वक़्त आता है, तो एक गैबी आवाज़ आती है कि बंदे मैं तेरा भी रब हूँ, मैं तमाम जहानों का रब हूँ, लेकिन तू लोमड़ी ना बन, तू शेर बन और अपना रिज़्क तलाश कर। अल्लाह ताला ने तुझे जो वसाइल दिए हैं, उनको बरोए-कार लाते हुए अपना तू रिज़्क तलाश कर और अगर उसके अंदर कोई कमी-कोताही होगी तो फिर तुझे अल्लाह ताला रिज़्क देगा। इसी तरह के कुरान मजीद में डिफरेंट जो हैं वाक़यात हैं, तमाम पहाड़ों का भी जो रब है वो एक ही है, समंदर का भी रब, तमाम जहानों का जो रब है, वो एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह एक और मौके पे फ़रमाया कि अगर मुसलमानों को दिल शिकनी का अगर अल्लाह ताला को खौफ ना होता, डर ना होता, तो वो तमाम जो काफ़िर हैं, अल्लाह ताला तमाम रिज़्क उन पे डिवाइड कर देता, उनकी जो सीढ़ियाँ हैं, वो भी सोने-चांदी से भर देता, लगा देता अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जो दिल शिकनी का डर है, इस वजह से तमाम जो रिज़्क है, वो तमाम आलमीन पे डिवाइड किया हुआ है। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अर्रहमान अर्रहीम की जैसे कि हम पहले भी तफ़सीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में बयान कर चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अर्रहमान अर्रहीम यानी कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन यानी कि वो मालिक है उस दिन का जो दिन 50,000 साल के बराबर है। यानी कि इसमें अल्लाह ताला अपने 3 जो क़यामत के दिन का भी इज़हार कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये जो दिन है अनकरीब आने वाला है। अल्लाह ताला इन तमाम दिनों का भी मालिक है। सोमवार, मंगल, बुध जितने भी दिन हैं अल्लाह ताला इनका भी मालिक है और जो क़यामत का दिन है जो कि 50,000 साल के बराबर दिन है, अल्लाह ताला इनका भी मालिक है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद माँगते हैं। यानी कि अल्लाह ताला से इंसान को इकरार करवाया जा रहा है कि बंदे तू मेरे से इस तरीके से माँग कि इय्याका नअबुदु, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपकी इबादत है। इबादत की जितनी भी किस्में हैं, जैसे कि वकील के लिए जो इबादत है वो इंसाफ़ का साथ देना है। इसी तरह जज के लिए जो वकालत इबादत है वो इंसाफ़ का बोलबाला करना है। एक हुक्मरान के लिए जो इबादत है वो ये है कि अल्लाह के दीन को नाफ़िज़ करना, अल्लाह के दीन को तमाम जितने भी अमूर हैं वो अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक चलाना, ज़ुल्म से दूर रहना और अपने मफ़ाद को पर्दे पुश्त डाल के अवाम की भलाई के लिए ईमानदारी के साथ अपने आप को पेश करना, ये एक हुक्मरान की इबादत है। इसी तरह ताजिर की इबादत ये है कि वो हर किस्म के झूठ से पाक रहे, हर किस्म की ख़यानत से पाक रहे, हर किस्म की मिलावट से पाक रहे। इन तमाम किस्म की जो मिलावटें हैं, जो इसके जो कानून है, जितने भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो तमाम उन चीज़ों से दूर रहे, ये ताजिर की इबादत है। और इसी तरह अगर किसी और इंसान की देखा जाए जो दफ़्तर में है,
اس کی بھی ایک عبادت ہے کہ اس کو ایک ڈیوٹی اسائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ایک ڈیوٹی اسائن کرتا ہے، وہ ڈیوٹی کو مکمل ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، آنکھوں کی عبادت، اٹھنے کی عبادت، بیٹھنے کی عبادت، چلنے کی عبادت، کو دیکھنے کی عبادت، چاند کو دیکھنے کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی گئی ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ہم تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا میں کسی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، کسی سے ہم قرضہ لے لیتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ تمام جہاں پہ انسان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں، تو تیرے سے ہی آگے سجدہ کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس مزید جو آگے آیتیں ہیں انہیں میں بھی اس حوالے سے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ، اور پھر یہ جو لاسٹ آیت ہے قرآن جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی جو پوری قرآن کی تفسیر ہے وہ اسی آیت کے گرد جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کہ یعنی کہ قرآن مجید میں اگر جتنی بھی آیتیں ہیں، عبادتوں کے طریقے بتائے گئے ہیں، وہ تمام اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے اور جو کہا ہے سنا ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال قولی ھذا استغفر اللہ۔ رضا بھائی آپ کے 10 منٹ باقی ہیں ابھی، آپ پاس مواد ہے اور نہیں ہے؟ چلے مثلا نیکسٹ ٹائم آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ ٹائم دیں۔ جی خواجہ صاحب، خواجہ اکرم ضیاء بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، علی رضا میر صاحب نے ماشاءاللہ گیٹ اپ بھی بڑا صحیح تھا، شخصیت بھی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، درس دینے کی اہلیت بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہے، لیکن جو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو پراپر کوئی سورسز نہیں ملے درس کی تیاری کے لیے، تفہیم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اگر یہ تفہیم القرآن کو دیکھ لیتے تو اس کے اندر حمد کی اور عبادت کی جو بنیادی تشریح ہے وہ موجود ہے اس کے اندر، اور بہت ہی مختصر ہے، لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، لمبی چوڑی لینے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کا ٹائم بھی پورا ہو جاتا۔ اور ایک اور بات جو میں نے محسوس کی، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ شروع کی ہے تلاوت، تعوذ نہیں پڑھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اب مجھے غلطی لگ سکتی ہے، تعوذ نہیں پڑھا، جبکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا بہت ضروری ہے، اعوذ باللہ۔ اچھا، اسی طرح سے جو واقعات پیش کیے جائیں، انہوں نے سٹارٹ میں بالکل جیسے ہی پڑھا، پورا 4 آیات پڑھی بھی نہیں تھی انہوں نے، اور انہوں نے اس کا نزول، شان نزول اور پھر فضائل شروع کر دیے۔ ترتیب جو ہے درس کی وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے تلاوت کر لے آدمی، اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کر دے، پھر اس کے بعد اس کا شان نزول اگر پیش کرنے کا، یہ تو 20 منٹ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ تشریح میں ہی گزر جاتا ہے ٹائم اتنا، لیکن اگر کرنی ہو جیسے درس دینا ہوتا ہے تو وہاں پہ شان نزول بھی بیان کرے آدمی، پھر اس صورت کے مختصر وہ جو فضائل ہیں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ فضائل بھی وہی بیان کرے جو اتھینٹک ہوں، جو حدیث سے ثابت ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے واقعات بھی کچھ بیان کیے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعات بیان ہو رہے، قرآن کا درس نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ شیخ سعدی کا ایک واقعہ جو انہوں نے بیان کیا، میں نے بھی سنا ہوا ہے وہ واقعہ، لیکن اس کے اندر وہ اتھینٹک واقعہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بنیادی جو تعلیمات ہیں اسلام کی ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نبی کے علاوہ اس طرح سے گفتگو نہیں کرتا، اور پھر اتھینٹک نہیں ہے، وہ تو ایک کہانی ہے۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی دہرائی ہیں، کوٹ کی ہیں، تو جو دعائیں کوٹ کرنی ہوں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے، ان کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ مدرس اگر درست نہ پڑھ رہا ہو
تو اس کا تاثر بہت غلط جاتا ہے. پھر جو 2 دعائیں انہوں نے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اذهب عنی الاذى وعافانی، اس کو پراپر طریقے سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور دعا بھی انہوں نے پڑھی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا دوسری تھی. بہرحال وہ بھی اس میں بھی تلفظ کا مسئلہ تھا تھوڑا سا. تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. امپروومنٹ اسی طرح سے ہوگی جب ہم سامنے آئیں گے، ہمیں اپنی غلطیوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا. جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ان غلطیوں کو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور پھر ہم امپروو کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا درس میر صاحب کا بہت اچھا ہوگا، میں توقع کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا. جی ہارون بھائی ویلکم، اور آپ تبصرہ کرنا چاہیں تو. ہارون مرزا صاحب. علی رضا بھائی آپ نے جی علی رضا بھائی آپ نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں پچھلے اس میں بھی دیے تھے، ایک درس دیا تھا، 2 دیے تھے آپ نے؟ 2 دیے تھے. ماشاءاللہ آپ کا بہت امپروومنٹ ہے آگے کی نسبت سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے نا، اور اگلا پروگرام آپ کا اور زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور جو خالد صاحب نے آپ کو پوائنٹس بتائے اس کو آپ نوٹ کر لیں تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا دوبارہ دہرائی نہ جائیں. تو اس میں آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے مٹیریل لیا ہے اس کو تیاری کے لیے؟ یہ ڈفرینٹ یوٹیوب بھی یوز کیا تھا، اور آپ نے ایک ریفرنس شیئر کیا تھا تفہیم کا، اور اس کو بھی پڑھا تھا. لیکن جو مواد ہو گیا تھا نا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا میرے پاس، اس وجہ سے نا وہ شارٹ کرتے کرتے کچھ پراپر شیڈیول نہیں بن پایا، کچھ زیادہ ہی شارٹ ہو گیا. تو اس میں جو دوسرا ہے نا، جیسے آپ حدیث کے حوالے دے رہے تھے، تو حدیثیں آپ نے کچھ سنائی ہیں اس میں، لیکن جو ہے اس میں پوری صحت نہیں تھی حدیث کی، بس یہ کہ الفاظ وغیرہ میں، اور جو الفاظ ہیں جو حدیث میں ہیں وہ الفاظ اس طریقے سے نہیں جو آپ نے، جیسے سام کے ڈسنے کی آپ نے بات کی تھی، تو سام کا ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر، جو ہے نا وہ کسی موذی جانور کا ہے، یا اس کا جو ہے وہ کس چیز کے ڈسنے کا ہے، اس میں یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے کہ سانپ کے ڈسنے کا ہے. تو جو آپ حدیث لیں نا، اس کو حدیث کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اس کو اس میں کہیں نہ کہیں سے سرچ کر کے حدیث دیکھ لیں، حوالہ دیکھ لیں کہ کس نے حدیث نے ریٹ کی ہے اور کس کتاب میں حدیث آئی ہے، اس کی ایگزیکٹ لینگویج کیا ہے. وہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے تاکہ جب آپ بیان کریں تو پھر آپ جو نزدیک ترین اس ٹیکسٹ کریں جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے. اس کے بعد اردو میں بھی اور عربی میں بھی دونوں میں جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ الف کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے. جیسے آپ نے کفیات کی ہے نا، کفیات نہیں ہے کیفیات ہیں. اب کفیات 2-3 دفعہ آپ نے کہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا آپ اس کو بھی کریکٹ کریں گے اپنے اردو کی جو ہے نا لینگویج کو بھی، اس میں بھی آپ کو کرنا ہے. ایسے قانا کا کاف آپ نے لمبا کرنا تھا، آپ نے لمبا نہیں کیا جب آپ نے اس میں حدیث بیان کی ہے. تو باقی ماشاءاللہ اچھا تھا آپ کا. جیسے خالد صاحب نے کہا کہ پرسنالٹی وائز، شوق وائز آپ کا جو انداز تھا آواز کے حساب سے، آپ نے میں سارا زبانی کیا یا کچھ آپ نے نوٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے؟ میں نوٹس رکھے تھے لیکن کوشش کر رہا تھا زبانی. اتنا زبانی بھی نا اپنے آپ پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 60-70% زبانی کریں، نوٹس اپنے رکھیں، پوائنٹس اپنے ملا کے رکھیں اور ان کو استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا نا پھر وہ اگر آپ زبانی کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنے جو ہے نا وہ زیادہ بوجھ پڑے گا آپ کے ذہن کے اوپر. اب آپ 5-6 درس دے لیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا واپس اتنا ماد ہو جائے گا کہ آپ زبانی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی ہارون بھائی آپ ہیں تو؟ ہارون مرزا صاحب. صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اجمعین. ڈاکٹر صاحب میں نا تھوڑی دیر سے سائن ان ہوا ہوں، مجھے ان کا سٹارٹ کا نہیں پتہ لگا. یہ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ انہوں نے خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر لی ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اتنی اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے جو بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے تیسرا درس ہے نا ان کا. جی نہیں، ان کا اس میں پہلا درس ہے. یہ پہلا ہے؟ ہاں جی، اس میں پہلا جو پچھلا گروپ تھا اس میں انہوں نے دو درس دیے تھے. اس میں ہمارا یہ آج پہلے درس ہے اس کا گروپ کا. ہاں تو دیکھیں نا، یہ اس لحاظ سے تو بڑی اچھی کاوش ہے. اگر ہم دیکھیں نا سٹارٹر کے لیے
تو یہ ان کی ماشاءاللہ اچھی کافش ہے, کھل کے بات کرنا, آدمی میں کانفیڈنس ہے. تلفظ انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں ٹھیک کرنے کی, اور دعائیں جیسے انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے, یہ دعائیں تو انہیں یاد کرنی چاہیے نا, مل جاتی ہیں آج کل تو آڈیو پہ بھی مل جاتی ہیں دعائیں بہت ساری, آپ سنیں بار بار تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. تو مجھے تو خاصا انکریج ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ آپ کا جی. باقی پوائنٹس آپ کو مل گئے انشاءاللہ. آپ